بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گاڑی سے اتر کر حاجی صاحب سے ہاتھ ملایا۔ یہ ایک بھاری جسم، لمبے قد والا شخص تھا جس کا چہرہ داڑھی سے سجا ہوا تھا، جس میں چاندی جھلک رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس شخص کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن اس وقت میں نے اس پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی اپنا اور اپنے ساتھی ازمرے کا تعارف کروایا۔ حاجی صاحب ہمیں لے کر پیدل تھوڑا آگے ایک اور مکان پر لے گیا، ہمیں باہر رکنے کا اشارہ کر کے خود اندر چلا گیا اور ایک نئے ماڈل کی صرف گاڑی نکال لایا۔ جس وقت یہ شخص گاڑی نکال رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ چہرہ دیکھا بالا کیوں لگ رہا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں اس کا نام گونجا، نظر علی۔ میں نے ذہن پر زور دے کر سوچا تو ذہن نے کہا، یقیناً یہ شخص قندھار پولیس کا سربراہ نظر علی ہی ہے، اور میں اسے پچھلے سفر کے دوران چنار بستی میں مل چکا ہوں، جب یہ ملا عبدالشکور سے اجازت لے کر اپنے آبائی گاؤں چنار بستی میں اپنے بچوں اور خاندان کے لوگوں سے ملنے گیا تھا۔ میں نے ازمرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی یادداشت کے زور پر نظر علی کو پہچان چکا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس نظر علی کے ساتھ جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، لیکن ہمیں اطمینان تھا نظر علی اگر ہمارے ساتھ کوئی غداری کرے گا تو یہ طالبان کے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ اتنی دیر میں حاجی نظر علی گاڑی باہر نکال لایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بڑے احترام کے ساتھ ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ازمرے فرنٹ سیٹ پر اور میں ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے کی جانب بیٹھ گیا۔ ازمرے کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے اسے اشارے سے سمجھایا، ہم دو اور نظر علی اکیلا ہے، اس کے علاوہ وہ فکر نہ کرے۔ نظر علی کا پسٹل میری پہنچ میں ہے، گڑبڑ کی صورت میں اسے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ازمرے اطمینان میں تھا۔ نظر علی بڑے سکون کے ساتھ قندھار شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسی دوران اس نے ملا عمر کے گھر کے پاس گزرتے ہوئے ملا عمر کے گھر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ اس پر اس وقت ناپاک صلیبی اتحادی قابض ہیں۔ ہم پریشان ضرور تھے، لیکن حالات اور علاقے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ ہم قندھار سے نکل کر پہاڑوں کی طرف ارغنداب روڈ پر بڑھ رہے تھے۔ ارغنداب سے پہلے ایک بڑے پہاڑ کے قریب کینیڈین فوج نے اپنی چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ نظر علی نے بڑے اطمینان سے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ سڑک کے دونوں جانب رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور سڑک کے بالکل درمیان میں اسپیڈ بریکر بنا ہوا تھا اور پہاڑ پر مورچے قائم تھے جن میں کینیڈین فوج متعین تھی، اور سڑک پر افغان نیشنل آرمی کے چاق و چوبند اہلکار تعینات تھے، جن سے کچھ فاصلے پر کینیڈین فوج کے چند سپاہی بھی کھڑے تھے۔ نظر علی نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے اتارا اور ہاتھ ہلایا۔ قندھار پولیس کے اہلکاروں نے اس کو سلوٹ کیا اور نظر علی نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور اس طرح ہم خیر و عافیت کے ساتھ چیک پوسٹ کراس کر گئے۔ جب ہم بحفاظت پوسٹ کراس کر چکے تو ہمیں اطمینان ہوا۔ ہم نظر علی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے۔ اس نے اپنا فون نمبر دیتے ہوئے کہا، اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی روکے، شناختی کاغذات کا مطالبہ کرے یا کوئی اور پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا بتانا اور مجھے اس نمبر پر فون کرنا۔ میں آپ کی ممکن حد تک مدد کروں گا، خواہ آپ افغانستان کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ گاڑی اب ارغنداب کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا، افغانستان کے طول و عرض میں آج کل طالبان کا کنٹرول ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے سرکاری ملازمین، چاہے ان کا تعلق افغان نیشنل آرمی سے ہو یا افغان پولیس کے محکمہ ثقافت سے یا کسی اور محکمے سے، وہ افغانستان کے شہری ہوں یا دیہاتی، ہر کوئی اپنے متعلق کیے ہوئے طالبان کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار یا کوئی عام فرد اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کسی قسم کی رشوت لے کر یا کسی جائز کام کو کرنے سے انکار کرے تو طالبان اس کی سرکوبی کو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ حاجی نظر علی اور اس جیسے چھوٹے بڑے سرکاری اہلکار طالبان کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے تعاون پر مجبور ہیں۔ نظر علی چنار بستی کے قریب کا رہنے والا ہے اور عارضی طور پر قندھار شہر میں مقیم ہے۔ یہ طالبان قیادت سے اجازت ملنے کے بغیر اپنی آبائی علاقے میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کی کبھی بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ ان جیسے لوگوں کا صلیبی افواج کا ساتھ دینا اور حکومتی عہدہ لینا صرف اپنی لالچ کی ہوس مٹانے کے لیے ہے، نہ کہ کسی خدمت کے لیے، اور ان کی جان کے تحفظ کی یہ حالت ہے کہ نظر علی اور ان جیسے لوگوں نے اپنی جان کی امان کے لیے طالبان سے باقاعدہ معاہدے کر رکھے ہیں، جس کے بدلے میں یہ طالبان کو بھاری مالی معاوضہ فراہم کرتے ہیں۔ صلیبیوں کا اسلحہ، گولہ بارود بھی طالبان کو فروخت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر امریکی اور اتحادی صلیبی افواج کی آمدرفت کی بروقت خبر فراہم کرنا اور طالبان کے خلاف بنائے جانے والے منصوبوں کو انٹیلیجنس معلومات اور مجاہدین کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے کے لیے محفوظ راہ گزر فراہم کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان قیادت پر ڈرون حملے نہیں ہوتے۔ ہم ارغنداب سے ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھے کہ راستے میں ایک نہر آئی۔ سڑک اب نہر کے کنارے کنارے جا رہی تھی۔ یہ سڑک قندھار سے براستہ ارغنداب اور روزگان جاتی ہے۔ یہ خوبصورت کارپیٹ روڈ حال ہی میں تعمیر ہوا تھا، جسے پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی الحسنین کے انجینئر نے 2003-4 میں تعمیر کیا تھا۔ اس نہر کو کراس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلے تو سامنے ہمیں دریا کا پل نظر آیا۔ نظر علی نے دریا کے پل سے تھوڑا پہلے یکدم گاڑی ایک گھنے درخت کے نیچے روک دی اور گاڑی سے نیچے اتر کر گاڑی کی نمبر پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم سے التجائیہ لہجے میں کہنے لگا، دیکھو میری گاڑی کا نمبر یاد رکھنا اور براہ مہربانی میری گاڑی پر ریموٹ کنٹرول کا حملہ نہ کرنا، کیونکہ میں قرضے کی نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ حضرات سے تعاون کر رہا ہوں۔ بعد ازیں اس نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسی جگہ ٹھہرو، تھوڑی دیر میں چنار بستی کا ڈرائیور آ کر تمہیں لے جائے گا اور وہ تمہیں کمانڈر ملا عبدالشکور کے پاس پہنچا دے گا۔ میری ذمہ داری آپ کو یہاں تک پہنچانے کی تھی۔ ہم نے نظر علی کی طرف دیکھا اور گاڑی سے اتر گئے۔ بہرحال اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے موڑی اور واپس قندھار روانہ ہو گیا۔ نظر علی نے ہمیں جہاں دریا کے پاس اتارا تو وہاں دریا پر بند باندھ کر ایک ڈیم بنایا گیا ہے، اس کو ارغنداب ڈیم کہتے ہیں۔ اس ڈیم کو روسی غاصبانہ قبضے کے دوران ایک روسی کمپنی نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ایک بڑا ڈیم ہے اور یہ نہر جس کے کنارے ہم سفر کرتے ہوئے آئے تھے اسی ڈیم سے نکلتی ہے۔ یہ ایک بڑی نہر ہے اور ایک وسیع رقبے کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مقامی باشندے نہر کے اندر بڑے پنکھے لگا کر گھریلو بجلی تیار کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ نہر کے ایک طرف تو مکانات اور دوسری جانب سڑک ہے۔ سڑک کے بائیں طرف انار کے باغات وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ 3 اضلاع ارغنداب، پنجوائی اور یڑی کے وسیع رقبے پر محیط ہیں۔ یہاں کا انار بہت میٹھا اور لذیذ ہے، جو کہ پوری دنیا میں قندھاری انار کے نام سے مشہور ہے اور اس علاقے کی بہترین سوغات ہے۔ یہ باغات بھی اسی نہر اور دریا کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ نظر علی نے جب ہمیں اتارا تو میں نے سوچا، کبھی امریکہ کے ظلم اور ان جیسے ہرس حوث کے غلاموں کی وجہ سے طالبان پسپا ہوئے تھے اور دوسرے مہاجر مجاہدین کو سر چھپانے کی جگہ میسر نہ تھی، لیکن آج طالبان پھر قوت میں ہیں اور بھرپور کارروائیاں کر کے صلیبی اتحادی فوج کو ناک و چنے چبوا رہے ہیں، اور نظر علی جیسے پولیس افسر غیر ملکی مہمانوں کو پناہ دینے کے علاوہ محفوظ راہ گزر دینے پر مجبور ہے۔ میں نے اپنے ساتھی ازمرے کے ساتھ دریا کا پل کراس کیا۔ دوسری جانب بھی کافی دکانیں اور ہوٹل ہیں۔ یہاں پر دریا کی تازہ مچھلی بھی دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا اور ہم واپس اپنی جگہ پر آ گئے جہاں نظر علی نے ہمیں اتارا تھا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی قندھار سے ہمارے پاس پہنچ گیا، جس کو ملا عبدالشکور نے ہمیں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم اس کے ساتھ سوار ہو گئے اور چنار بستی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور سڑک پر کھڑے کسی شخص سے ملنے کے لیے نیچے اترا۔ راکم اور ازمرے گاڑی ہی میں بیٹھے تھے کہ اچانک سڑک پر کینیڈین فوج کا قافلہ گزرا، جو کہ اورزگان سے قندھار کی جانب محو سفر تھا۔ اس میں 4 ٹینک، 2 بختر بند گاڑیاں اور ایک ٹرک شامل تھا۔ میں نے اس قافلے کو غور سے دیکھا، چند باتیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ کام کی تھیں نوٹ کی، مثلاً ٹینک اور گاڑیوں کا آپس میں فاصلہ اور ان کی ترتیب، قافلے کے چلنے کی سپیڈ اور ٹرک میں سوار فوجیوں کی تعداد وغیرہ۔ اس پر میں نے اپنے رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اس سفر کے آغاز میں ہی اپنے مشن سے متعلقہ مفید معلومات حاصل کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور واپس آ گیا اور ہم چنار کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک کچی سڑک تھی، اس وجہ سے گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی۔ عصر کی نماز ہم نے راستے میں ہی ادا کی اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہم چنار بستی پہنچ گئے، جہاں مجاہدین کمانڈر ملا عبدالشکور ہمارے منتظر تھے۔ سلام مسنون اور معانقے کے بعد ملا عبدالشکور نے ہم سے خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد ہم کمانڈر ملا عبدالشکور کے ساتھ ان کے باغ میں آ گئے، جہاں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ملا صاحب کے ساتھ ان کے مہمان خانے میں چلے گئے۔ مہمان خانہ انہوں نے اپنے باغ میں ہی بنایا ہوا تھا۔ اس باغ میں زیادہ تر درخت بادام کے تھے، اس کے علاوہ انجیر، سیب اور انار کے درخت بھی موجود تھے۔ ملا عبدالشکور کے ہجرت کر جانے کی وجہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے بادام کے درخت متاثر نظر آتے تھے اور کچھ سوکھ چکے تھے، جبکہ انجیر، سیب اور انار کے درخت ہرے بھرے تھے۔ اب باغ کو سیراب کرنے کے لیے کنواں کھدوایا گیا تھا، جس کو افغانی زبان میں باوڑی کہتے ہیں۔ اس کنویں پر پیٹر انجن لگا کر ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکال کر باغ اور فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔
ہم مہمان خانے میں بیٹھے افغانستان کے حالات پر بات چیت کر رہے تھے کہ ملا عبدالشکور کا بڑا بھائی کھانا لے کر آ گیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور قہوہ پیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ہم بستروں پر دراز ہو گئے۔ دن بھر کے تکا دینے والے سفر کی وجہ سے ہم لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ہم صبح سویرے بیدار ہوئے اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ قہوہ کا بڑا ترماس اور ناشتہ ملا صاحب کے گھر سے تیار ہو کر آ گیا۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور ناشتہ کیا۔ افغانستان میں ناشتہ صبح سویرے ہی کر لیا جاتا ہے، ہمارے بڑے شہروں کی طرح 12 بجے نہیں کیا جاتا۔ افغانستان میں میں نے قہوے کو بڑا مظلوم پایا اور کمانڈر ملا عبدالشکور کے ہاتھوں کا قہوہ بچنا تو ناممکن تھا۔ وہ صبح سویرے ناشتے کے وقت سے قہوہ پینا شروع کرتے اور دن بھر قہوہ چلتا رہتا۔ ہم افغانستان میں جہاں بھی گئے اس مظلوم و مجبور قہوہ کی افغانستانیوں کے ہاتھوں یہی حالت دیکھی، حتیٰ کہ جب رات کو نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی ہوتی تو قہوہ کو بڑی مشکل سے معافی ملتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم ملا صاحب کے گھر کے ساتھ ایک قریبی بستی میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر گئے۔ اس بستی میں ہمارے 50 کے قریب مجاہد ساتھی موجود تھے، ان سے ہماری ملاقات اور تعارف ہوا۔ اس کے بعد ملا صاحب نے سب ساتھیوں سے کام کے متعلق رائے لی تو سب کو پرعزم پایا۔ تمام مجاہدین صلیبی افواج سے شہداء کا انتقام لینے کے لیے ان صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار تھے۔ ملا عمر نے جنگی امور کا عمومی ذمہ دار ملا عبدالغنی برادر کو مقرر کیا ہوا تھا۔ افغانستان کے ساری جنگی امور ملا برادر کی زیر نگرانی ہی مکمل ہوتے ہیں۔ 2006 کے موسم بہار میں انہوں نے طالبان کمانڈروں کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے طالبان کو اس سال صلیبی افواج کے خلاف بھرپور جنگی تیاریاں کرنے کی ہدایت کی۔ قاری فیض اللہ صاحب جو کہ طالبان کی مرکزی شورا کے رکن اور شعبہ احتساب کے نگران ہیں، اور ضلع میانشین، ضلع شاہ ولی کوٹ، ضلع خاکریز، ضلع نیش، ان 4 ضلعوں کے عمومی جنگی کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے ملا عبدالشکور کو ملا برادر کے اس حکم نامے سے آگاہ کیا اور صلیبی افواج کے خلاف بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس سال کینیڈین فوج کی آمد و رفت کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ افغان نیشنل آرمی کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کرنا ہے اور اپنے اسیر مجاہدین کو رہا بھی کروانا ہے، اور جو لوگ صلیبی افواج کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور افغانستان میں صلیبی افواج کو مضبوط کرنے کا سبب بن رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا ہے۔ ملا عبدالشکور نے اپنے ساتھیوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور ملا برادر کی جانب سے آنے والے ہدایت نامہ سے بھی مطلع کیا اور کہا کہ ہمارے پاس 15 سے 20 دن ہے جن میں ہم نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد طے یہ پایا کہ اس مرتبہ پہلے ضلع خاکریز پر ایک مشترکہ حملہ کیا جائے جس میں دوسرے اضلاع کے مجاہدین بھی شامل ہوں گے۔ اس حملہ میں ضلع خاکریز کی جیل، تانا، افغان نیشنل آرمی کے ٹھکانے اور دوسری سرکاری املاک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں دوسرے اضلاع کے مجاہدین کی تیاریوں کی اطلاع بھی موصول ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر ایک روز انہوں نے کمانڈر ملا عبدالشکور کو پیغام بھیجا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، آپ ہماری طرف آدمی بھیجیں جو ہمیں آ کر لے جائے۔ ضلع نیش کے طالبان کمانڈر مولوی باز محمد تھے، انہوں نے بذریعہ سیٹلائٹ فون کمانڈر ملا عبدالشکور کو اپنی تیاری سے مطلع کیا اور کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، آپ ساتھی روانہ کریں جو ہمیں آ کر لے جائیں، اور ساتھی اپنا وائرلیس سیٹ کا نمبر دیا اور کہا جب ساتھی ضلع نیش کے قریب پہنچ جائیں تو اس نمبر پر رابطہ کر لیں۔ میں، ازمرے اور موسیٰ کمانڈر ملا عبدالشکور کی سربراہی میں ضلع نیش کے مجاہدین کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم چاروں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار اپنی منزل ضلع نیش کی جانب جا رہے تھے۔ آگے راستہ انتہائی تنگ اور دشوار گزار تھا جس پر موٹر سائیکل چلانا ناممکن تھا۔ ہم موٹر سائیکلیں پہاڑی کے دامن میں بنے ہوئے ایک مکان میں چھوڑ کر پیدل روانہ ہو گئے۔ ضلع نیش کی جانب روانہ ہونے سے قبل حسب روایت ملا عبدالشکور نے ان گھر والوں سے 2 ترماس قہوہ کے بھروا کر ساتھ لے لیے تھے، لیکن المیہ یہ پیش آیا کہ ہم نے ضلع نیش کی جانب تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ ایک ترماس کا شیشہ پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور قہوہ ضائع ہو گیا۔ اب ملا صاحب کے لیے قہوہ کا ایک ہی ترماس باقی بچا تھا۔ ہم نے نصف گھنٹہ کا مزید سفر طے کیا تھا کہ ہمیں ایک چرواہا ملا جو کہ صلیبی افواج کے ظلم و ستم اور تشدد و بربریت کا نشانہ بن چکا تھا۔ اس نے ملا عبدالشکور کو بتایا کہ مجھے امریکیوں نے 6 ماہ تک پہلے قندھار ایئرپورٹ اور پھر بگرام ایئر بیس میں قید رکھا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر یہ وارننگ دے کر چھوڑ دیا کہ دوبارہ طالبان کو پناہ اور مدد نہ دینا ورنہ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجاہدین کے لیے میری جان و مال سب حاضر ہیں اور نفاذ اسلام کی اس مقدس تحریک میں صلیبی افواج اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں اس غریب مفلس چرواہے کی بے مثال استقامت پر حیران تھا
کہ اس کا حوصلہ قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی۔ میں نے کہا کہ اگر مجاہدین کو اس طرح کے لوگوں کا ساتھ میسر رہا تو صلیبی اتحادیوں کو جو شکست ہوگی وہ قابل دید بھی ہوگی اور عبرتناک بھی۔ کمانڈر ملا عبدالشکور نے اس کی مجاہدین کے لیے خدمات کی تعریف بھی کی اور اس کو استقامت کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ہم 2-2.5 گھنٹے تک پہاڑ پر سخت دشوار گزار راستہ طے کر کے چوٹی پر پہنچ گئے۔ ساتھی بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ میں نے اپنا وائرلیس سیٹ آن کیا اور ضلع نیش کے مجاہدین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہاڑ کی چوٹی سے ضلع نیش نیچے صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد راکم کا ضلع نیش کے مجاہدین سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے انہیں وائرلیس سیٹ پر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پر ہم موجود تھے اور کمانڈر ملا عبدالشکور کی طرف سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد از جلد روانہ ہو کر اوپر پہنچ جائیں۔ ہم نے اپنے پاس موجود پانی سے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی اور مجاہدین کی کامیابی کی دعا مانگی۔ ہم نماز سے فارغ ہوئے تھے، ایک چرواہا اوپر چڑھ آیا، اس کے پاس 2-2.5 کے قریب بیڑے ہوں گی۔ میں اس سے گپ شپ لگانے لگا، اس کا حال احوال پوچھا اور علاقے کے متعلق دریافت کیا۔ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے اس سے چشمے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا قریب کوئی چشمہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے جو اس نے ہمیں دے دیا۔ اس چرواہے کے پاس ایک پرانے سٹائل کی 303 گن تھی جو کہ نان آٹومیٹک ہوتی ہے، اس میں LMG کی گولی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، بلکہ اس کو مجاہدین بطور سنائپر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کی قاتلانہ رینج بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے خود بھی ایسی گن سے نشانہ بندی کی مشق کی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اس چرواہے سے پوچھا تم اس گن سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ ان پہاڑوں میں گیدڑ، بھیڑیے وغیرہ ہیں جو کہ بیڑوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس گن سے میں ان کو نشانہ بناتا ہوں اور اپنی حفاظت کے لیے بھی اس کو استعمال کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہ ایک اچھا ہتھیار ہے اور اس کا نشانہ بھی نہیں چوکتا۔ اسی اثنا میں نے اپنے ساتھیوں کو جو کہ ضلع نیش سے آ رہے تھے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر اس چرواہے کو روانہ کر دیا کیونکہ یہ بھی ضلع نیش کا ہی رہنے والا تھا۔ یہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا کہ ہمارے ضلع نیش کے ساتھی اب بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ازمرے نے ان کو آوازیں دیں، وہ آوازیں جان بوجھ کر نہیں سن رہے تھے۔ جب ازمرے نے یہ دیکھا تو اس نے ازروئے مذاق ایک بڑا پتھر چوٹی سے لڑکایا۔ جب انہوں نے پتھر اپنی جانب آتے دیکھا تو دائیں بائیں بھاگ کر جان بچائی اور ازمرے ان بھاگتے ہوئے ساتھیوں کے ہینڈی کیم ویڈیو کیمرے سے مووی بناتا رہا۔